فلپ تمہاری ٹانگ کو کیا ہوا؟ تم لنگڑا چل رہے ہو۔ یقیناً تم نے اس شرابی کو سبق سکھا دیا ہوگا۔ میں سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ہوں۔ پوری دنیا یہ سن لے، میرے رزق پر جس کی بھی نظر ہوئی اسے اس کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اس کتے کو کھڑا کرو۔ سیمون، چور تمہارے ہان میں برچھی پھینکتا ہے۔ کبھی کبھی انسان پر سب سے بھروسہ۔ آپ بھی تو اپنی کلینوں کی چوروں سے آپ مینس کے مقروض ہیں۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے اندر زخم کے نشانات گل رہے ہیں۔ میں جانتا ہوں ہماری یہ سودے بازی ہمارے زخموں کو آرام دے گی۔ ارطغرل صاحب، سیمون، جیسے ایک ایماندار شخص اور یار صاحب جیسے قابل قدر سردار کو ناداستہ طور پر ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ برائے مہربانی ارطغرل صاحب تشریف رکھیں۔ جس پر جاندار صاحب سے بات چیت کے بعد ہم متفق ہوئے تھے۔ سیمون، آپ کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں، یہ ہمارے حق میں بہتر ہو۔ ہمارے نئے رستے پر ہمیں رسوا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ میں دونوں کاروباری شراکت داروں کو اکٹھا لا کر مصافحہ کروانا چاہتا تھا۔ مجھے کافی صحیح اور مناسب لگی ہے۔
دونوں فریق متفق ہیں تو میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے مبارک ہو۔ اس کے بعد میرا بھائی ان امور کو سنبھالے گا۔ حضور اب ہم کیا کریں گے؟ ہم انہیں دکھائیں گے کہ اورال کس بلا کا نام ہے۔ واہ سپاہی نور گل واہ۔ تمہارے زخم کیسے ہیں جو تمہارے ارطغرل تمہیں دیے تھے؟ میرے زخم ٹھیک ہیں، لیکن اب وہ میرے سردار نہیں رہے، اب وہ میرے آپ کے شراکت دار ہیں۔ اب آپ ہی سمجھیں تم کہنا کیا چاہتے ہو۔ ارطغرل شکار پر نکلے، ایک بار اپنے شکار پر پنجے گاڑ لے، کبھی شکار کے بغیر واپس نہیں جاتا۔ جب وہ اپنے جھنڈ کے ساتھ جاتا ہے تو شکار کا نام نشان تک نہیں چھوڑتا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے قدم پھونک پھونک کر رکھیے گا اورال صاحب۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی حالت میں تم سے تفصیل میں بات کرنا چاہوں گا اور ان تجربات کو سنوں گا۔ میں آپ کا انتظار کروں گا۔ قسطنطنیہ کو غارت کرنے والے پوپ کے کتوں کے خلاف میں کھڑا رہا، جم کر کھڑا رہا۔ شمال سے آئے بہت سے وحشیوں کے خلاف بھی۔ میں نے اپنا بیٹا، اپنی بیوی اور اپنے دوست آدمی کھوئے۔ ارطغرل صاحب اس بازار کو بنانے کے لیے میں نے بہت مشقت کی۔ سب سے مشکل چیز ایک ایسا آدمی تلاش کرنا جو بہادر اور ایماندار ہو۔ میرے قبیلے کے ساتھ جو کچھ بھی ایسا ہوا، ایسی کوئی جنگ نہیں جس میں نہ خدا ہو اور کوئی غداری۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ یہ سرزمینیں تقریباً سب کے لیے خطرناک ہیں۔ اس وجہ سے بازار میں خواتین کی حفاظت میرے سپاہی کریں گے۔ میں ایسی ذمہ داری لے بھی نہیں سکتا۔ تم ترک اپنی جنگوں سے اتنا پیار کرتے ہو۔ جنگیں تمہاری اور سونا ہمارا۔ ایک دن آئے گا جب ہمارے قبیلے کہیں گے کاش ہم نے اس کاروبار کو تلواروں سے محفوظ بنایا ہوتا۔ اپنے سکون کو خراب نہیں کرتے ارطغرل صاحب، چلیں ماریہ دسترخوان لگاؤ۔ ہم اپنے مسلمانوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اور صاحب اس کاروبار سے تھوڑا پریشان لگتے ہیں علیہ صاحب؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اپنا دماغ استعمال کریں۔ ارطغرل صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ دعوت دے تو آ رہے ہیں مگر اپنا قرضہ نہیں۔ ارطغرل صاحب ریکارڈو میں اپنے قرضوں کو یاد رکھتا ہوں۔ تم خان میں آ کر میری دسترخوان پر میرے مہمان سے سوال نہیں کر سکتے۔ فلپ اسے سونا دے دو، اس کا سونا دے دو۔
تمہارا قرض ادا ہو چکا ہے ریکارڈو۔ ارطغرل صاحب، اب آپ میرے مقروض ہیں۔ جب کارخانے کا کام چل جائے تو آہستہ آہستہ ادا کیجیے گا۔ شکریہ۔ پورے برطانیہ کا حکمران ہوں گے، میں جانتی ہوں۔ بالکل وہ دن آئے گا اماندا، اور میں تمہیں اپنے حرم میں رکھوں گا۔ لیکن فی الحال تمہارے حصے میں یہ جنگجو ہیں۔ اب ایک ایک کر کے اپنے سامنے سے رکاوٹیں ہٹانے کا وقت آ گیا ہے۔ جس میں خیمے میں موجود میرا بھائی برائے نام بھی ہے، وہ بہت بڑی پریشانی بن گیا ہے جناب۔ مجھے ڈر ہے۔ میں نے جو کہا تم بس کرو۔ اس کو جیتنے کے لیے میں بہت بڑا قدم اٹھانے والا ہوں، اور تم بھی اتنا کماؤ گی۔ جناب کیا چاہتے ہیں آپ؟ آج کئی خواتین بازار میں کام شروع نہ کر سکیں۔ دیکھتے ہیں ارطغرل صاحب، دیکھتے ہیں کہ ارطغرل کے غصے غضب سے کون جلے گا۔ تم سمجھ گئی نا؟ سمجھ گئی جناب۔ اچھا، مجھے اس سے کیا حاصل ہوگا؟ سپہ سالار نورگل، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے زخم ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کا شکر ہے۔ میرے دوست، انہیں میرے زخم کا علاج بھی کیا اور میرے دل کے زخم بھرنے میں بھی مدد کی۔ اب جب کہ تمہارے زخم ٹھیک ہوگا، اب قبیلے واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ کے قبیلے واپس نہیں جانے والا، یہ سن لیں۔ کتوں کا خون نہیں بہا رہا جنہوں نے ہم پر حملہ کیا۔ مجھ پر ہر سانس حرام ہے۔ نورگل، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ ایک سردار ارطغرل ہوا کرتا تھا جو ہم پر کام کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ ارطغرل جو ہر چیز کے لیے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اب کے بعد آپ باتیں کرتے رہیں۔ اب کے بعد میں شکار کروں گا ارطغرل صاحب۔ اللہ تمہیں صحت دے، ہوش میں آؤ۔ یاد رکھو، ہمارے شہیدوں کا لہو ضائع نہیں جائے گا۔
چلو بابر۔ حضور سیمون یقیناً آپ سے متاثر ہوا ہے، لیکن اس نے آپ کا قرضہ فوراً ادا کر دیا۔ سیمون کبھی بھی یقیناً وہ اپنے فائدے کے پیچھے ہے۔ میرے بابا آپ کی صحت، حضور میں آپ سے بہت کچھ سیکھوں گا، شکریہ۔ اس سارے کام سے آپ کے بھائی اور آل بالکل خوش نہیں ہیں، انہیں سنبھالنا۔ لیکن بابا نے انہیں سدھا لیا ہے، آپ خود کو پریشان نہ کریں۔ انہیں میرا سلام کہنا۔ ٹھیک ہے حضور۔ اتگل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کی اجازت ہو تاجر حسن، بالکل ضرور، تمہیں خوش آمدید۔ حضور ہمیں جو مل جائے اسی میں ہماری چیزوں کے بجائے مجھے کچھ دودھ گوشت۔ شکریہ جناب، اللہ آپ سے راضی ہو۔ والسلام۔ ہمیں ابھی بات کرنا ہے۔ تم اس کمرے سے باہر کہاں جاؤ گے؟ میں یقیناً اس کا پتہ لگاؤں گا۔ یقیناً۔ حفاظت کے بہانے استاد سیمون اگر ثانوی طور پر ہمارے درمیان یوں ہی رہے، مجھے یقین ہے کہ ارطغرل سلطان کا جاسوس نہیں۔ اپنے فرض کو پورا کرنے کے لیے ہم اس کا بھروسہ جیتنا، ہم صرف چند لوگ ہیں، میرے پورے علاقے کے ترکوں آرمینیائی یونانیوں کو ایک دوسرے سے اور آل کی ہوس اور ارطغرل کی شجاعت، اگر دونوں قبول ایک دوسرے کے۔ استاد سیمون فوراً دہلی کے سفر پر روانہ ہو جاؤ، جیسے آپ کا حکم۔ تمہارے راستے آسان ہوں ترسٹان سورما۔ ماریا کونیا سے جس خبر کا انتظار ہے، ہم فاتحہ کی راہ دیکھتے ہیں۔ اور اب دیکھو تم نے کیا کیا۔
اگر آپ کو نہیں پتا، شریک نہیں کرتے، ان کے نہ دوست ہوتے ہیں نہ اتحادی۔ ہم نے تمہیں دمشق کی یہ باتیں سیکھنے بھیجا تھا آلیار، تم ایک بدماغ سے کیسے اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہو؟ بھائی جان، بابا نے آپ کی وجہ سے نازل ہونے والے سائے کو روکنے کی کوشش کی ہے کہ ارطغرل صاحب پتہ لگا لیں کہ ان کے سپاہیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ہیں؟ اس فیصلے سے بابا نے قبیلے کے لیے ایک بہادر اتحادی بھی پایا ہے۔ بھائی جان، کبھی بھی کچھ غلط کر کے کتنی شرم کی بات ہے، تمہاری بیوقوفی کی قیمت ہم سب مل کر چکائیں گے۔ بھائی جان، آپ کے دل میں ارطغرل صاحب کے لیے اتنی نفرت کیوں ہے؟ بتاؤ، کیونکہ ارطغرل ہمارے سروں پر سوار ہو کر بیٹھے ہیں اور مسلسل کچھ ہی وقت میں اس پوری جگہ کا تم اس پر کیسے اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہو؟ اللہ پاک ہمیں کبھی انصاف سے دور نہ کرے، انصاف اتحاد کی روح ہے۔ ہمارے سروں پر گر جائے گا، نہ آپ کا قانون باقی رہے گا۔ کائی قبیلہ، اس بات سے مجھے بہت اطمینان ہوا کہ ہمارے سپاہی بازار میں ہماری عورتوں کی حفاظت کریں گے۔ بالکل امی جان، ہم نے سیمون کو تھوڑا سا خوف زدہ کر دیا ہے۔ جب آپ دشمن کے دل میں اپنا خوف بٹھا لیں تو بہت سی فتوحات بغیر تلوار کے حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور، یہ کھیل کب ختم ہوگا؟ حلیمہ سلطان، مجھے شک ہے کہ سیمون تسمہ یحییٰ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ پتہ کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ جسے وہ سلطان کا جاسوس سمجھتا ہے، پھر جب وقت آئے گا۔ حضور، مجھے لگتا ہے یہ کھیل کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ یہ ختم ہوں گے جس دن ہماری اپنی سلطنت قائم ہوگی، ہمارا پرچم لہرائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فی الحال ہمارے سامنے اور بڑے کھیل لا رہا ہے۔ ان کھیلوں کو دیکھ کر میری مستقبل کی امید اور بڑھتی ہے۔ یہاں سے ازنک تک ہمارے خلاف کوئی قوت نہیں، بشرطے کہ ہم کالا چیسر کو فتح کریں اور پھر وہاں سے ہم سوگٹ جائیں۔ سوگٹ ہم اپنا پرچم بھی لہرائیں گے۔ حضور، سوگٹ کیوں؟ سوگٹ کا حکمران مستقبل کا مالک ہوگا۔ ہمارا ایمان رات کے اندھیرے کو روشن کرے جب تک ہمارے اوپر اس کا فضل ہے۔ جب تک ہم مایوسی میں نہ گرے۔ اچھا، ہمارا قیمتی، ہمارا سپہ سالار اور صاحب، میں جانتا ہوں نورگل کوئی کھیل کھیل رہا ہے اور نہ میں اسی وقت وہیں۔ اور صاحب، میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں لیکن غداری کبھی نہیں۔ ہانلی بازار، یاد رکھو نورگل، تم نہ مجھ پر اور نہ بھائی پر بوجھ ہو۔ واریا، تم نے مجھے ایک لمحہ بھی تنہا نہیں چھوڑا، لیکن میں تم پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتا۔ تم کہاں جانے والے ہو؟ تم نے اپنے قبیلے کو چھوڑ دیا۔
فکر نہ کرو، میں خود کو سنبھال لوں گا۔ میں نے بھائی سے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا انہیں ہمیشہ تمہارے جیسے ایک بہادر جنگجو کی ضرورت تھی۔ میں ایک جنگجو ہوں، ایک سپاہی ہوں، مجھے اور کچھ نہیں آتا۔ ہر جگہ ڈاکوؤں سے متاثر ہے، ہم اپنی محصولات میں نقصان نہیں پہنچاتے۔ آمدنی اکٹھی کر کے ہم واپسی سونا چھین کر ہمارے آدمیوں سے اس رن تجارت کی۔ تمہیں کسی مشکل میں نہیں دیکھنا چاہتی، ٹھیک ہے؟ میں کچھ عرصہ رک جاتا ہوں۔ بھائی یہ سن کر بہت خوش ہوں گے، تمہیں بھی۔
اچھا تو یہ تمہاری جہنم کا رستہ ہے۔ استاد سیمون، کونیا سے جس خبر کا انتظار تھا وہ آ گئی۔ وہ آپ کا مول کی جگہ پر انتظار کریں گے۔ واہ زبردست، اسے بھی تربیت دو فلپ۔ جیسے آپ کا حکم استاد سیمون۔ ابو نقاش، کونیا میں جاسوس۔ کون؟ چودار قبیلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لو میری بچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارطغرل صاحب کو جیتنے علاوہ اس کا کوئی راستہ نہیں۔ جو کوئی بھی اس سونے اور طاقت کو حاصل کرے گا وہی اس جگہ کا واحد مالک ہوگا۔ اگر علاقے میں استحکام پیدا ہو جائے تو یہی کافی ہے۔ بابا آپ کی مرہون منت۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی، اگرچہ ہم یہ استحکام پیدا کرنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خود پر بھروسہ کر کے زندہ کیسے رہنا ہے۔ رال اس کی بیوی چولپان پر نظر رکھو۔
لیکن انہوں نے اگر غلطی کی تو یہ ہمارے لیے تباہ کن ہوگی، ہم سب اس سے متاثر ہوں گے۔ اصلاحاً بہن اور میں سنبھال لیں گے۔ حضور اجازت ہے، آ جاؤ۔ دیکھتے ہیں باتوحان، کیا اورال صاحب کسی پراسرار کام پر غور کر رہے ہیں؟ میں نے ان پر نظر رکھی ہوئی ہے، اگر وہ کچھ غلط کریں حضور میں فوراً آپ کو اطلاع دوں گا۔ اب جاؤ۔ باتوحان، اگر تم نے اپنے کان کھلے نہ رکھے اور مجھ سے جھوٹ بولا تو میں تمہیں سبق سکھانے کے لیے وہ کان کاٹ دوں گا۔ پھر ارطغرل سے معاہدہ کر لیا، اندر آنے سے مون اپنے فائدے کے لیے۔ حضور سونے کے برتن کو پھونکتا ہے، آسمان کی زیارت کرتا ہے۔ لگا لوں گا، تم بازار میں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ فکر نہ کریں حضور، تو بازار میں کبھی دوبارہ قدم رکھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آ جاؤ باتوحان، آؤ۔ تمہیں پتہ ہے نا تم نے کیا کرنا ہے؟ کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تم روانہ ہو جاؤ، جیسے آپ کا حکم حضور۔ بابا نے کیا کہنا تھا؟ اگر میں نے کان کھلے نہ رکھے تو وہ سبق کے طور پر میرا کان کاٹ دیں گے حضور۔ تم میرے بابا سے نہیں ڈرتے ہے نا؟ بھائی آپ نے مجھے ایک یتیم اٹھایا تھا۔ حضور میں اپنی جان دینے کے لیے بڑا ہوا ہوں، میں صرف اور صرف آپ کے لیے اپنی جان دوں گا۔ باتوحان، میں تمہاری وفاداری کبھی نہیں بھولوں گا۔ مجھے دیکھنے دو ذرا۔ نہیں شکریہ، رہنے دو۔ اگر تم نے میرے سال کو کھیل شروع کیا تو آمائندہ میں خوبصورت آنکھیں پھاڑ دوں گا۔ اس میں سونے کے سکے ہیں، یہ کس لیے؟
جو تم کام کرو گے کام کے بعد تمہیں 2 مزید ملیں گے۔ چنانچہ یہ صرف میں جانتی ہوں کہ وہ کون ہے۔ اگر مجھے میرا پورا پیسہ نہ ملا تو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا آئندہ۔ کام کیا ہے؟ میرے ساتھ آؤ۔ یہاں ہے تمہارا کام، سونے کے بدلے جو تم نے کرنا ہے۔ اسی لیے اس کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا گیا۔ یہ ہر ایک کے لیے بہتر ہو۔ یہاں آ کر خوشی ہوئی۔ انشاءاللہ سب سے بہتر ہوگا۔ اصلاح خاتون، تمہارا کام اصلاح خاتون اور حلیمہ سلطان کو اغوا کرنا ہے۔ یہ خواتین کون ہیں؟ اصلاح خاتون چودار کے سردار کی بیٹی ہے۔ حلیمہ سلطان کا ایک سردار ارطغرل کی بیوی ہے۔ کیا یہ عورت سلطان علاء الدین کی بھتیجی ہے؟ ہماری شراکت داری بابرکت ہو انشاءاللہ۔ چلیں خواتین، فرانسکو یہ تمہارا کام ہے۔ کام کی جگہ کو پوری طرح گھیر لو، یہاں سے کسی کو گزرنے نہیں دینا۔ ماشاءاللہ، یہ کام کل پورا ہو جائے گا۔ جی، تو آپ کارخانے کے اندر خواتین کی ذمہ دار ہیں، اللہ کی مدد سے۔ جیسے ہی وہ ختم ہو میں ٹھیک ہے وہ پورا کریں، فکر نہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چودار اور کا قبیلے کی محنت کش خواتین پوری دنیا میں جائیں گی اور یہ دونوں قبیلوں میں جان ڈال دیں گی۔ ہمارے کام کی وجہ سے ہمارے قبائل کبھی قہر کی شکل تک نہیں دیکھیں گے۔ اب اس کام کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنی ہوگی۔ اللہ اپنے نام اور نام فعل آمین۔ کے بعد اصلاح خاتون اور چولپان خاتون، کارخانے میں ہمارا پہلا دن فائدہ مند، بابرکت اور مفید ہو
آمین۔ کام شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ بالکل اپنے شوہر صاحب کی طرح۔ میرے خیال میں ان کی بہادری خاندانی ہے۔ تم اور تمہارے شوہر ہمیشہ کے لیے، ہماری یہ جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ تم ابھی ترکوں کے بارے میں، لیکن میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک ترک پر اپنا دل ہار بیٹھی ہو۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ مجھے نہیں پتا اسے کیا کہتے ہیں۔ خوش آمدید چولپان خاتون، ہماری مہمان کون ہیں؟ میں اس بازار کے مالک سیمون کی بہن ماریا ہوں۔ میں ان بہادر خواتین کو کھانے کی دعوت خان کے مالک سیمون اور بازار کے تاجروں کی جانب سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں۔ السلام علیکم میرے بھائی۔ نورگل میرے بھائی۔ بھائی تم نے کئی قبیلے، دیکھو میں تمہارے لیے قبیلے سے، اس حال میں تمہیں صرف کافروں کو کھانا ملتا ہے۔ بہت ہو گیا۔ بھائی یہ کیسا رویہ ہے؟ تم کب تک ہم سے جھگڑو گے؟ بھائی میں اپنے 7 جنگوں میں تمہاری کمی محسوس کرتا ہوں۔ بابر یہ ان دنوں میں اچھا لگتا تھا جب ہمارے بھائی ہمارے ساتھ تھے۔ بھائی اچھا جو تم نے کہا اس میں ان چوہوں کے سامنے مذاق بنا دیا۔ جہاں سے چلے جاؤ بابر، چھوڑ دو۔ چھوڑ دو مجھے۔ بابر میں اپنے خان میں لڑائی نہیں چاہتا۔ نورگل آج ماریا اور فلپ کے ساتھ محصولات اکٹھے کرنے جاؤ۔ لگتا ہے کہ تمہیں جب تک ہمارے ساتھ کام کرتا نہیں دیکھیں گے تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ چھوڑ دو مجھے، چھوڑو۔ تم ان کے لیے کام کرنا پسند کرو گے؟ تم انسانیت کے نام پر دبا ہو۔ پریشان مت ہو نورگل۔
اپنا کھانا ختم کرو اور تھوڑا آرام کر کے روانہ ہو جاؤ۔